اچھا، اب جو ہمارے بھائی رب العالمین پر عرش پر مستوی ہونے کے لیے طرح طرح کی تعبیرات کرتے ہیں، اس عقیدہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو وہی لوگ معراج کا واقعہ بڑے شور و ساز اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مبالغہ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا واقعہ معراج پہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، تو آپ اس بات سے کیوں انکاری ہیں کہ رب العالمین عرش پر نہیں ہے، آسمانوں پہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو جو ہے نا اللہ کے لیے سمت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، وہ لا مکان لا زمان، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ تو معاذ اللہ ایک طرح کا انکار ہو جاتا ہے رب العالمین کی ذات کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے نہ کوئی سمت ہے اور نہ کوئی مکان ہے، یعنی یہ اس کے لیے نا امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں نا، مقدر کہتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کا رنگ ہے، مختلف صفات بتائیں، لیکن وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ انسانوں کی طرح، اس کی شان کے مطابق کوئی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے، جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے وہ اسی طرح ہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ڈائریکشن ہم نہیں متعین کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں متعین کر سکتے؟ کہتے ہیں ڈائریکشن تو مخلوق کے لیے ہوتی۔ اور بھائی اب دیکھیں نا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ینزل ربنا، کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ لونڈی والا واقعہ کہ فی السماء، اللہ آسمان کی طرف ہے۔ پھر قرآن کے آیت ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلہ اول تھا بیت المقدس، مسجد اقصی جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ مکہ ہو جائے مسجد حرام، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے تھے۔ آسمان کدھر دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ معراج کا واقعہ کیا دلیل ہے؟ اگر اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف کیوں لے جائے گی؟ اور ساتھ میں آسمان سے اوپر وہ سدرۃ المنتہا، اور سے اوپر رب العالمین، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ اس کی سماعت نہیں ہے، وہ عجیب عجیب مطلب اس کی صفات ہیں نہیں، تو وہ امام شافعی کا ہے قول کہ کسی شخص نے آ کے کہا کہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے لیکن نہ اس کے تنے ہیں، نہ اس کے پھل ہے، نہ اس کا خوشہ ہے، تو اس سے کہا جائے گا بھائی درخت ہے ہی نہیں ہے،